बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, पीर का दिन है और आप प्रोग्राम देखते हैं सेहत और तंदुरुस्ती 12 बजे से 1 बजे तक लाइव, और कल रिपीट में आप देख सकेंगे 6 बजे, मंगल की शाम 6 बजे रिपीट होगा प्रोग्राम। और अगर आप कोई भी तिबी मसला जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप नोट कर लीजिए, ताकि कोई भी मसला है, कोई बात रह जाती है, लाइव कॉल में आप नहीं कर पा रहे होते, या फिर दवाओं के हवाले से जानना होता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लाइव कॉल के लिए 051410235 पे आप कॉल करेंगे, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0300 333 9378, और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300 911 6681। और डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर मज़ीद सवालात का आगाज़ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मरीजों में ही गुजरा होगा, जाहिर सी बात है। बिजी। और आजकल तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि जा बजा, क्योंकि पूरे मुल्क में सैलाब भी आया हुआ है, उस हवाले से भी कुछ बीमारियां जो हैं वो आम हो रही हैं, जैसे डायरिया हो गया, हैज़ा हो गया, और स्किन की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जहाँ पे सैलाब नहीं भी है, वहाँ पे भी कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो वायरल हुए हैं। जिस तरह आजकल हर दूसरे बंदे को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार हो रहा है, गर्दन में किसी को दर्द है, किसी को गला ख़राब है, साठ बुखार हो रहा है। तो बुखार की कई इक़साम हैं। बिल्कुल जी, आजकल तो डेंगू की वजह से भी सारे जो हॉस्पिटल के वार्ड्स हैं वो भरे हुए हैं, और नए वार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं डेंगू के लिए। तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा हो गया है आज। जी बिल्कुल, डेंगू का मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम खुद दावत देते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं 20% अगर आप कहें तो एक आपकी जिस्मानी जो एक सिस्टम है उसकी जो एक निज़ाम है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की वजह से कुछ बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां 80% देखा गया है कि हम खुद उनको दावत दे रहे होते हैं, और वो 80% बीमारियां हम उनसे दूर रह सकते हैं अगर हम थोड़ी बहुत एहतियात कर लें। तो जिस तरह हम ज़ाहिर सी बात है वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इसी तरह वायरस जो डेंगू वायरस है, या इसी तरह काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, तो उसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। खैर जी, हम इस हवाले से भी बातचीत करते रहेंगे। जिस तरह मैंने बुखार की बात की, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को बुखार हो रहा है, कुछ लोग इसे बिल्कुल आम सी चीज़ समझते हैं, कोई भी पेन किलर ले ली या बुखार के लिए कोई टैबलेट ले ली कि जी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके साथ कुछ और इलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि एक मामूली बुखार जो है वो बाज़-औक़ात इतना सवेर किस्म का हो जाता है कि वो जा पहुँचता है जी गर्दन तोड़ बुखार की तरफ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से जानें। डॉक्टर साहब, इस हवाले से एक वीडियो भी है, वो भी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। जिस तरह आपके क्लिनिक पे मुख्तलिफ अमराज के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो बाकी अगर एलोपैथी वाली साइड पे हम बात करते हैं तो उसमें उनको लाइलाज या उनका इलाज नहीं मुमकिन होता, तो आपकी तरफ जब वो आते हैं तो उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, और बाकायदा वो ट्रीटमेंट जब होता है उसके रिज़ल्ट आते हैं और वो जो मरीज़ है वो शफायाब होता है, तो बड़ा एक आप भी इत्मीनान महसूस करते हैं, और उसके जो घर वाले होते हैं मरीज़ के, वो भी बड़ा इत्मीनान महसूस करते हैं। इसी हवाले से वीडियोज़ आप बनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, आगाही हो कि इन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी वाली साइट पे मौजूद है। तो क्या ख्याल है हम पहले चल के बिल्कुल वीडियो क्लिप शेयर कर देते हैं। ये भी एक मेनिंजाइटिस के केस के हवाले से है, जो गर्दन तोड़ बुखार। जी बिल्कुल, गर्दन तोड़ बुखार की वजह से एक बच्चा माजूरी में चला गया था, इवन वो खुराक भी अपने मुंह से नहीं खा पा रहा था, तो उसको एनजी ट्यूब लगा हुआ था। अच्छा। नाली के ज़रिए उसको खुराक दी जाती थी, तो उसी बच्चे के हवाले के वीडियो से एक वीडियो है। बिल्कुल जी, हम पहले चल के वीडियो देखते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से मज़ीद आगाही डॉक्टर साहब से लेंगे। अच्छा, आप अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम सदाम हुसैन है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
अपने बच्ची के हवाले से बताएं कि ये किस तरह इस कंडीशन में चली गई। ये तो पहला बहुत तकरीबन इसका तो 4 महीने हो गया, 35 दिन इसके हॉस्पिटल में हो गया। अच्छा। लेकिन ये बेहोश था, ठीक। इसने कुछ खाया भी नहीं, अच्छा। बेहोश था, अच्छा। झटके भी था। अच्छा। लेकिन अभी माशाल्लाह इसका हालात बहुत अच्छा है, ठीक है। खाना पीना भी खुद करता है। अच्छा अच्छा। और आपके सामने ठीक हंसना भी है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन माशाल्लाह इसका अभी हालात बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये इसको जब बुखार हुआ था तो इसको झटके भी लगे थे? झटके भी लगे थे। अच्छा। इसका डॉक्टर ने बोला था टीबी भी था, लेकिन इसका बहुत बुरा हाल था। अच्छा अच्छा। हमने बोला ये जाने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अभी मैंने ये तकरीबन 3 महीने हो गया, इधर से मैंने इलाज शुरू करवाया, ठीक। तो इसका हालात बहुत अच्छा हो गया, नजर भी आ गया इसका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं माशाल्लाह अभी डॉक्टरों ने मेरे को बोला है इसका नजर नहीं लगते है, अच्छा अच्छा। ठीक ठीक मुश्किल है, इसकी जिंदगी मुश्किल है। लेकिन अभी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी खुद खाना भी खाती है ना? हाँ, खुद खाना भी खाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो तजल्ला थी, ये बड़ी इसकी सिचुएशन जो थी वो बड़ी ख़राब थी और नज़र भी इसकी चली गई थी और डॉक्टर ने इसको तकरीबन लाइलाज करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक इलाज से ये बच्ची जो है वापस ज़िंदगी की तरफ आई है। अभी खुद खाना पीना कर रही है और बोलने में भी अल्फाज बोल रही है। बोल रहे। ठीक हो गया। तो हाथों की मूवमेंट और जहनी तवाज़ुन भी इसका बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसा रिकवर हो चुका है। तो ऐसे बच्चे जिनको मेनिंजाइटिस हुआ यानी गर्दन तोड़ बुखार हो गया और वो माजूरी में चले गए, तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं या आपके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं तो बिल्कुल मायूस ना हो आप। जी नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें एक बच्ची थी और डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, माशाल्लाह से काफ़ी रिकवरी हुई। और जिस तरह डॉक्टर साहब उनके वालिदैन जो हैं वो बता रहे थे कि उनकी जो हालत थी उस वक्त जब वो आपके पास आए, तो बिल्कुल ना बच्ची कुछ खा पी पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी और काफ़ी मतलब बड़े बुखार का वो था और कुछ उन्होंने कहा कि कुछ टीबी का भी मसला था। जी। थोड़ा सा इस बारे में आगाही दीजिए कि मतलब जब बुखार होता है, अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि बुखार रहता है, ऐसी क्या इलामात होती हैं या बड़ा बुखार क्यों हो जाता है? देखें जी, गर्दन तोड़ बुखार जो है वो किसी और बीमारी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें खसरा, अमूमन मीज़ल्स यानी खसरे में भी जो बच्चे हैं वो मेनिंजाइटिस की तरफ चले जाते हैं, जहनी माजूरी का फिर वो शिकार हो जाते हैं। सही। ये आपके मलेरिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी बुखार वो मेनिंजाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। मेनिंजाइटिस मानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी का बुखार। ठीक है, जिस तरह आपके जोड़ों का भी बुखार हो जाता है, जिस तरह जोड़ों का टीबी हो जाता है, इसी तरह आपके हराम मगज़ यानी आपका स्पाइनल कॉर्ड और जो दिमाग है, दिमाग के ऊपर जो जल्ली है, जो कवर है स्कल के बीच और दिमाग के बीच में, उसमें ये बुखार चला जाता है। तो वहाँ पे ये बुखार जब चला जाता है फिर ये दिमाग पे अटैक करता है और मरीज़ जो है वो फालिज का शिकार हो जाता है, बच्चे माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो मरीज़ है उसके मखसूस अलामात ये होते हैं कि अगर आप उनके आंखों के सामने कोई टॉर्च लगाएं या तेज़ रोशनी लगाएं तो वो इरिटेट होते हैं, आंखें बंद करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा जो मरीज़ की जो गर्दन है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, गर्दन अकड़ जाती है बिल्कुल, और जो सर है वो पीछे की तरफ जो है वो झुका रहता है। और मरीज़ के कमर की स्टिफनेस की कैफियत ये होती है कि आप मरीज़ के सर को घुटनों के साथ नहीं लगा सकते। ठीक है, इतना जो कमर है वो स्टिफ मतलब हो जाती है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन की जो बैक साइड है, मोरे हैं, इनमें शदीद अकड़न और दर्द, बिल्कुल। और ये बुखार जो है ये तो वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, या बाज़ औक़ात रेयरली जो है वो किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। यानी कोई भी बुखार जो है, इवन कान का इन्फेक्शन, अगर एक बच्चे को कान में सीवियर इन्फेक्शन है और उसका इलाज न किया जाए तो वो भी गर्दन तोड़ बुखार में जा सकता है, वो बच्चा भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। बिल्कुल जी, वजूहात डॉक्टर साहब ने बताई कि कान का इन्फेक्शन हो उससे भी ये बुखार हो सकता है। दूसरा मलेरिया या कोई भी ऐसा वायरस जो हम देखते हैं कि
زیادہ پھیل رہے ہوتے ہیں. اکثر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کا بخار ہوتا ہے, اس میں جو علامات ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں. اس میں پھر علامات اس میں مخصوص یہ ہوتے ہیں کہ مریض کا تو ایک جو کمر کی اسٹفنس ہے, پھر بخار ہو جاتا ہے, شدید قسم کا بخار مسلسل رہتا ہے, اور جو بچے ہیں وہ روتے رہتے ہیں, اور کسی چیز سے بھی ان کو جو آرام ہے وہ نہیں مل پا رہا ہوتا, اور آہستہ آہستہ جو بچہ ہے وہ غنودگی کی طرف چلا جاتا ہے اور بالکل خاموش ہو جاتا ہے. تو وہی خاموشی جو ہے وہ اس کے برین ڈیمیج کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے, انڈیکیٹ کرتی ہے. بالکل جی. مطلب کہ جب بچوں کو بخار ہوتا ہے, کیونکہ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے اپنی تکلیف کے ہمیں کہاں پہ درد ہو رہی ہے یا کیا مسئلہ چل رہا ہے. یہ والدین کو تھوڑا سا اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے کہ جب بھی بچوں کو بخار ہوتا ہے آپ ان کی علامات دیکھیں, ان کی جسم کی موومنٹ چیک کریں, تھوڑا سا آپ مانیٹر کیا کیجئے تاکہ یا پھر بر وقت جب آپ دیکھیں بچے کو بخار نہیں ختم ہو رہا تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. ابھی یہ جو بچی تھی تجلا نا, یہ بھی میننجائٹس کا شکار ہوئی تھی, اور یہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی. جس طرح ان کے والدین, شاید پوری ویڈیو نہیں چل سکی, جو والدین بتا رہے تھے کہ وہ جو ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے معمولی بخار سمجھ کے گھر بھیج دیا. پھر ہم ہاسپٹل چلے گئے, وہاں بھی کوئی اینٹی بایوٹکس کے ڈوز لگا کے گھر بھیج دیا گیا. بالکل, صرف بخار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے میڈیسن دے دی. تو پھر بچی جو ہے وہ بالکل اس میں علامات آتی گئیں, تو پھر ظاہری سی بات ہے والدین جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ نارمل جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جس طرح ایلوپیتھی کی سائڈ پہ ہم بات کرتے ہیں تو میڈیسن وقتی آپ کو بخار صرف ختم کرنے کے لیے دے دی جاتی ہیں. یہ بخار کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو ہومیوپیتھی والی سائڈ پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے کہ بچوں کو ہو گیا بخار, مطلب اس طرح کے جو گردن توڑ بخار ہیں, ان کا کتنی فیصد آپ میڈیسن سے جو ہے علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو گردن توڑ بخار ہو رہا ہوتا ہے وہ جو ایکیوٹ سٹیج ہے, یعنی مریض اس وقت سفر کر رہا ہے, ایک تو اس چیز کا علاج ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میننجائٹس کے بعد 50% بچے تو بچ جاتے ہیں, اور 40% بچے اس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تجلا تھی یہ ان 50% بچوں میں تھی جس کی بچت ہو گئی تھی, لیکن ٹوٹل پیرالائزڈ تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت علاج ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر مزید علاج جو ہے وہ بھی ہونا اس میں بہت ضروری ہے. ہومیوپیتھی میں کامیاب علاج ہے, اور کامیاب علاج اس وجہ سے ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے اپنے قوت مدافعت کو اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ انگیج کرتی ہے, بیدار کرتی ہے. تو اس قسم کے امراض بہت جلدی جو ہے وہ ہمارے میڈیسنز کے ساتھ, ہمارے ٹریٹمنٹس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح یہ بچی تھی, اس میں ظاہر سی بات آپ نے کہا کہ جب لائی گئی تو اس میں مختلف قسم کی جو علامات تھیں, جس میں وہ بول نہیں پا رہی تھی, کھا نہیں پا رہی تھی, بالکل بے جان ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں, ایک تو مطلب بڑے لوگوں کی بھی بات کریں تو ان کو بھی ہو جاتا ہے. کیا یا وقتی طور پہ جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں, آرام ہو جاتا ہے, لیکن جو زیادہ مطلب اس کے اثرات کیا رہ جاتے ہیں اس بڑے بخار کے؟ اثرات تو دماغ کے رہ جاتے ہیں نا. دماغ کا کوئی بھی حصہ اگر اس میں ایٹروفی آ جاتی ہے, دماغ پہ پریشر پڑ جاتا ہے انفلیمیشن کی وجہ سے, تو جسمانی معذوری جو ہے وہ تو سامنے نظر آتی ہے. بعض بچوں میں کم علامات نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض بچوں میں جو ہے وہ نظر چلی جاتی ہے, بعض بچوں میں جو ہے وہ اسپیچ چلی جاتی ہے. ہر پیشنٹ کو مختلف قسم کے علامات جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں. پھر ان علامات کی بنیاد پہ آپ مریض کا جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. فرض کریں اگر بچہ جو ہے میننجائٹس سے تو وہ نکل آیا, ریکور کر گیا, لیکن ایک سائڈ کا جو ہاتھ ہے وہ مفلوج رہ گیا, تو پھر اس میں علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو فزیوتھیراپی بھی جو ہے وہ ضروری ہو کروانی جاتی ہے. پڑتی ہے. مطلب یہ ایک طرح سے فالج کی طرح ہی ہو جاتا ہے, بندہ معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیں, فالج کی تو ایک الگ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, برین ڈیمیج کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, فالج کی وجہ سے برین ڈیمیج ہو سکتا ہے, میننجائٹس کی وجہ سے بھی برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. بالکل جی. آپ نے گردن توڑ بخار کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. بات صرف سمجھنے کی ہے, تھوڑی بہت احتیاط کی ہوتی ہے,
اور جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ کچھ لوگ جن کو اگر یہ بخار ہے، اس طرح کا کچھ علامات ہیں، تو ان کو گھر میں اگر کوئی ایسی میڈیسن آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں بیلاڈونا بڑی بہترین دوائی ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. بیلاڈونا جی، یہ کسی بھی انیشیل سٹیج میں کسی بھی بخار کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے اور مرض کو مزید جو ہے وہ ایڈوانس ہونے نہیں دیتا، بڑھنے نہیں دیتا. آج کل تو مارکیٹ میں پیناڈول بھی شارٹ ہیں، جی تو بیلاڈونا ہونی چاہیے ہر گھر میں. صحیح، بالکل جی. بیلاڈونا جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، یہ ہر قسم کے بخار کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ بخار جس طرح گردن توڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بھی بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے اگر یہ میڈیسن آپ استعمال کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ دن میں کتنی دفعہ لینی ہے اور کس مقدار میں؟ یہ دن میں آپ 5-6 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں. اگر بخار کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، تو آپ 10-10 منٹ کے وقفے سے بھی آپ 5-5 قطرے دے سکتے ہیں جب تک مریض کا جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے نہ آ جائے. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ان کو بھی دے سکتے ہیں. بالکل جی، آپ نے یہ دوا کا استعمال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بڑا بخار جو ہے ہر دوسرے بندے کو ہو رہا ہے، تیز بخار ہوتا ہے اور اس میں ساتھ میں جو ہے چیسٹ پرابلم بھی ہو رہی ہے، گلا خراب ہو رہا ہے. یہ کوئی انفیکشن وائرل ہوا ہے؟ دیکھیں سیزنل چینجز کے ساتھ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے سمٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ میڈیسن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بیلاڈونا بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جی، آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے. ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید کچھ سوالات کریں گے. ناظرین، ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آ چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے گردن توڑ بخار کے حوالے سے. اسی طرح کے کچھ اور بخار ہوتے ہیں جو 1-2 دن میں رہ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ بخار ہو جائے تو اس میں آپ ٹریٹمنٹ اسی وقت شروع کر دیا کیجئے تاکہ وہ بخار بڑھ کے کہیں گردن توڑ بخار میں نہ وہ ہو جائے، سامنے آ جائے. تو بالکل جی احتیاط بڑی ضروری ہے. بیلاڈونا جو دوا ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. بچوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اگر بڑے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. خیر جی، ہم مزید کچھ سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. جس طرح بچوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو بخار کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جس کا شکار اکثر بچے رہتے ہیں، بلکہ بچے یا بڑے جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ اس طرح کا مرض آتا ہے. جی بالکل، میں بات کر رہی ہوں ہیضے کی. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں یہ عام ہوتا ہے، اسہال ہو جاتے ہیں، مطلب جو بھی ان کو فیڈ کروائی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ان کا جو ایک تو لوز موشن زیادہ ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس حد تک ہو جاتی ہے کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے بعض اوقات. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ ہیضہ ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کا جو پخانہ ہے وہ جب پانی کی شکل میں آ رہا ہو تو اسے ہیضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کسی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی جراثیم بھرا خوراک کھا لیا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کا جو وجود ہے وہ اس جراثیم کو باہر نکالنے کے لیے جو ہے وہ خوراک اس سے جذب نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ فلوئڈ جو پخانے میں آ رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے آنتوں میں جذب نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے جسم کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اگر وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے گا تو بڑے بڑے انفیکشنز جو ہیں وہ وجود میں. تو ڈائریا جو ہے وہ آپ کا فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کسی اور وائرل کوئی چیز آپ نے پی لی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا بعض اوقات IBS جو بیماری ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اعصاب سے ہے، یا بعض اوقات بہت سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ڈائریا ہے یہ تو 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہے کرونک ڈائریا. ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو پچھلے 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے یا زیادہ عرصے سے مسلسل یہ ڈائریا کی شکایت ہے. تو یہ جو کرونک ہے یہ پھر کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ جن کو گندم سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیلیاک ڈیزیز جن کا ہوتا ہے، جن کی اسٹمک لائننگ جو ہے وہ ہموار ہوئی ہوتی ہے، تو ان میں بھی اسٹول جو ہے وہ پانی کی شکل میں مسلسل خارج ہوتا جاتا ہے. صحیح، بالکل جی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम खानजादा हेलो। डॉक्टर साहब। हेलो नौशीन साहब मुझे पहचाना, मैं दुआ लाहौर जी, से। आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हेलो। खैर जी, हम डायरिया के हवाले से बात कर रहे थे, हैज़े के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि ये हम खुराक जो इस्तेमाल करते हैं उसमें अक्सर जैसे हम देखते हैं फल फ्रूट आजकल मार्केट में जो पड़े होते हैं, उन गले सड़े फल का इस्तेमाल वो भी आपको इस मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। कुछ आपका जो खाना पीना है उससे ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। तो खैर जहाँ पे हम डॉक्टर साहब इलामात की बात करते हैं, इलामात आपने बता दी हैं, वजूहात भी आपने बताई। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहब, मैं दुआ लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहब, मैं दुआ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ, आपकी पुरानी रेगुलर कॉलर। और डॉक्टर खानजादा साहब, आपको बहुत बहुत सलाम। मैंने आज आप लोगों से बात करनी है कि मेरा गला जो है वो मैं जब जोर से बोलती हूँ तो दोबारा बैठ जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं प्लीज, आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतना मीठा बोलते हैं, मेरा दिल करता है बस मैं आपका प्रोग्राम सुनती ही रहूं, चाहे मैं कॉल करूं ना करूं, मैं सुनती रहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या करूं मैं, कॉन्स्टिपेशन भी है और गला, मैं जब जोर से बोलती हूँ गुस्सा करती हूँ तो मेरा गला बैठ जाता है। अच्छा, आपकी आवाज़ सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही, जहाँ तक मुझे समझ आई है। दुआ हमारे साथ थी लाहौर से, इन्होंने कॉल की है और इनका कहना है कि गला जो है इनका ख़राब था। पहले भी इन्होंने कॉल की थी, गले के हवाले से ही बात की थी और कह रही थी कि मेरा गला बैठ जाता है ज़्यादा। अच्छा। तो अमूमन गला बैठना एक तो होता है ना, एक दो दिन हुआ गला ख़राब हुआ, गला बैठ गया, मेडिसिन ली, ठीक हो गया, लेकिन इनका मुसलसल ये मसला चल रहा है, तो उसके लिए आप उनको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हॉर्सनेस जो है, हॉर्सनेस आपके गले की किसी भी ख़राबी की वजह से आ सकती है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके साइनोसाइटिस की वजह से भी आपका गला ख़राब रहता है। अमूमन हम देखते हैं ना, आपका जो रेशा है वो गले में गिरता रहता है और मरीज़ को हर वक्त जो है वो इरिटेशन हो रही होती है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात इन्फेक्शन भी बन जाता है गले में, ठीक है। सही। तो ये जो आवाज़ का बैठ जाना, ये मतलब आपने बता दिया कि इसके पीछे ये वजूहात हाँ जी, हो सकती बिल्कुल, इसके पीछे हॉर्सनेस के पीछे ये वजह हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मेडिसिन कोई आप इनको बताना चाहेंगे? इनको मेडिसिन बिल्कुल बता देंगे, एक जनरल मेडिसिन इनको बता देंगे। इसके अलावा और भी इसकी ढेर सारी वजूहात हो सकती हैं। और जो गले के इन्फेक्शन की, सोर थ्रोट की, अगर सोर थ्रोट की वजह से इनका हॉर्सनेस पैदा हो रही है तो हेपर सल्फर बेहतरीन दवाई है। हेपर सल्फर जी, हेपर सल्फर इनको इस्तेमाल करनी चाहिए 30 पोटेंसी में। तो अगर गला ख़राब है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर उसकी वजह से गला बैठा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपने दवा का इस्तेमाल करना है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इसके पीछे भी कई वजूहात हो सकती हैं। अगर ये मुसलसल आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने कोई टेस्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट्स आपके पास हैं तो आप डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि लाहौर से कॉल तो विजिट नहीं कर सकती, लेकिन फ़ोन पे आप व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। वैसे गले के लिए जो हमारी होम्योपैथी में बड़ी बेहतरीन दवाई है वो है कैलेंडुला। उसको जब आप थोड़े से पानी में डाल के उससे गरारे करते हैं तो आपके गले का इन्फेक्शन रातों रात बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल जी, ये मैंने भी आजमाई हुई है और वाकई इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। कैलेंडुला जो दवा है, ये गले की जो खराश होती है, गला दुख रहा होता है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ तो हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि जब गले का इन्फेक्शन होता है उससे भी बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि गला, अगर उसकी वजह बुखार की वजह गले का इन्फेक्शन है तो पहले उसका आपने ट्रीटमेंट करना लाजमी होता है, तब जाके आपके जो बाकी सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो कैलेंडुला जो है ये मेडिसिन आप गले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शफकत हुसैन साहब बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से जी। जी शफकत साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम, मेरे को यूरिक एसिड का मसला है, ये तकरीबन 8 पे पहुंच गया है, तो इसके लिए कोई होम्योपैथिक की दवाई है? जी डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, कुछ अगर सवालात करने हो आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए।
किस चीज़ का नाम आपने? यूरिक एसिड इनका अच्छा, बढ़ा है। यूरिक एसिड का, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल उसके लिए मैं दवाई बता देता हूँ आपको। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। यूरिक एसिड में परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है जी, ना, जी। गोश्त और लोबिया, साग वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी कम करनी बिल्कुल, चाहिए। दवा के साथ परहेज बड़ा ज़रूरी जी है। बिल्कुल। और यूरिक एसिड की बड़ी बेहतरीन दवाई है होम्योपैथी में, आर्टिका यूरेंस के नाम से। आर्टिका यूरेंस जी बिल्कुल, आर्टिका यूरेंस के नाम से बड़ी बेहतरीन जो है दवाई है। इसके अलावा बर्बीरस भी बड़ी अच्छी दवाई है। बर्बीरस गुर्दों पे काम करती है और गुर्दों का काम है कि यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के ज़रिए खारिज करवाए। तो जब गुर्दों का फंक्शन अच्छा हो जाता है तो यूरिक एसिड खून से कम होना शुरू हो जाता है। हम अक्सर आर्टिका यूरेंस और जो बर्बीरस है ये हम मिक्स करके देते हैं और बड़े बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। तो ये दवा किस तरह इस्तेमाल करनी होगी बर्बीरस, अगर ये मिक्स करके लेते हैं? ये जो बर्बीरस है ये भी क्यों ताकत में लेनी है और जो आर्टिका यूरेंस है वो भी क्यों ताकत में लेनी है। दोनों से 10-10 कतरे मिला के तो आधे गिलास पानी में दिन में 3 मरतबा पीजिए। बिल्कुल जी, ये 2 दवाओं के नाम डॉक्टर साहब ने बताए हैं। यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप जो भी मरीज़ हैं आप ले सकते हैं ये मेडिसिन, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। खैर जी, हम हैज़े के हवाले से बात कर रहे थे, डायरिया जो बच्चों में भी बहुत आम हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? बच्चों को हैज़ा तो हो जाता है, वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि एक तो जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो बच्चा बिल्कुल ये समझे कि बेजान सा हुआ होता है, नढाल सा। देखिए, बाज़ औक़ात ये जो डायरिया है ये इसके साथ बुखार भी होता है, ठीक है, इसके साथ बाज़ औक़ात वोमिट भी होती है और बाज़ औक़ात पेट में दर्द, लेकिन बाज़ औक़ात ये खामोश डायरिया भी होता है, उसके साथ कोई और विजिबल सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये डायरिया आपके जो बहुत ज़रूरी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसमें खारिज होते रहते हैं, तो आपके जिस्म में ठीक ठाक डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पेल होना शुरू हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होता जाता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या एहतियात इसमें आप तो बताएंगे? इसमें सबसे पहले तो आप जो है वो नमकियात का जो इस्तेमाल है, ठीक है, जैसे कि निमकोल वगैरह है, उसका इस्तेमाल आपके डिहाइड्रेशन को फ़ौरन जो है वो कवर कर देगा, ठीक है। दूसरे स्टेज पे आप फिर इलाज की तरफ रुजू करें, ठीक है। अगर उसके पीछे कोई वजह है, कोई अंडरलाइंग काज है जिसकी वजह से आपका डायरिया हो रहा है तो उसको आप ट्रीट करें, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपको जो है वो आपको सीलिएक डिजीज़ है या आपको दूध की वजह से जो है एलर्जी होती है खाने पीने की चीज़ों से, उससे जो भी खुराक से एलर्जी है तो आप उसका इलाज करवाएं, ठीक है, जो होम्योपैथी में बिल्कुल काबिल इलाज है। इसके अलावा अगर आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं या किसी और वायरस या बैक्टीरिया का शिकार हो गए हैं जिसकी वजह से आपके मैदे में, तो उसके लिए आप पायरोजीनम का इस्तेमाल कर पायरोजीनम जी, ये बच्चों को भी दे सकते हैं? ये बच्चों को भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में 1 डोज दे सकते हैं। सही। तो बिल्कुल जी, पायरोजीनम जो मेडिसिन है ये बच्चों को जैसे हैज़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बड़ों में हो जाता है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि आपका कुछ लम्हात जो हैं वो बरकरार हैं, ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो उसके पीछे फिर कोई ना कोई बीमारी या कोई वजह हो सकती है। तो उसके लिए मुकम्मल आपको जो है वो टेस्ट जो है उनको करवा लेने टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो मरीज़ के अलामात जो हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात, उसकी पास्ट हिस्ट्री, बाज़ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक मखसूस दवाई होती है जिसकी वजह से उनको डायरिया हो रहा होता है। फ़र्ज़ करें शुगर के जो मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ों में अक्सर पाया जाता है कि उनको कब्ज़ रहती है। कब्ज़ क्यों रहती है? क्योंकि वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं या कोई शुगर की ऐसी किस्म की दवाई खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको कब्ज़ का सामना करना पड़ जाता है। इसी तरह दिल की कुछ अद्वियात हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ख़राब करती है। इसी तरह जो और अद्वियात हैं जिस तरह आपके मैदे को ख़राब करते हैं, तो वजह जानना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। खैर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी हालत में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हम लोग पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, याद आ जाए तो पी लेते हैं, लेकिन
جب اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کوشش کیا کیجئے کہ نمکول جو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا، وہ آپ بنا کے استعمال کر لیا کیجئے، چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں، ان میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ بالکل جی، بالکل۔ تو یہ ایک لازمی احتیاط جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ خیر جی، جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کا نام بھی بتا دیا ہے، اور جس طرح اب تھوڑی سی ایسے پرابلم جن کا سامنا اکثر لوگوں کو رہتا ہے، ہوتی وہ وقتی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، مستقل بھی ہو سکتی ہیں، کچھ علامات، کچھ اس قسم کی تکالیف، تو اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کمر درد کی شکایت کرتے ہیں، جیسے ہم اکثر خواتین کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ لوئر بیک اس میں بون میں پین ہوتا ہے بہت زیادہ، اٹھتے بیٹھتے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہی دیجیے کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی، عموماً جو موٹی خواتین ہیں، وزن زیادہ ہے، ان میں جو ہے وہ کمر درد کی شکایت اکثر پائی جاتی ہے، اور جو بہت زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کو کمزوری کی وجہ سے بھی جو ہے کمر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جی صحیح، بالکل جی، ہم اور مزید بھی سوالات کریں گے۔ اس حوالے سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہری پور KTS سے بات کر رہی ہوں، رمشاد سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ آلموسٹ مجھے 3-4 سال سے الرجی ہے نا، اچھا زکام اور کھانسی کی، اچھا، اور اس کا ٹریٹمنٹ مکمل مجھے نہیں مل سکا۔ بہت سی چیزیں میں نے یوز کی ہیں لیکن نہیں ہو سکا، تو میں چاہتی ہوں کہ کائنڈلی جو ہے ڈاکٹر مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کچھ پوچھنا جی بالکل۔ چاہیں؟ آپ کو چھینکیں آتی ہیں؟ چھینکیں؟ جی بالکل، اور ساتھ آنکھیں بھی جو ہے درد کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایون کہ میں کچھ ٹھنڈا کھا لوں یا پھر جو ہے پنکھے کی ہوا سے مجھے الرجی جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کو کچھ دوائیاں بتاؤں گا تو وہ آپ نے استعمال کرنی ہے 3 مہینے تک، تو انشاءاللہ آپ کی الرجی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے۔ اچھا دیکھیں جی، جب ہمیں کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، فرض کریں فار ایگزامپل ہمیں ڈسٹ سے الرجی ہے یا ہمیں پولن سے الرجی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں ہمارا وجود کیا کرتا ہے؟ اس کے ریئیکشن میں ہمارا وجود جو ہے وہ فرض کریں ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ چھینکیں پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چھینکیں ٹریگر ہو جاتی ہے، اٹیک آ جاتا ہے چھینکوں کا صبح کے وقت نا، تو یہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے کسی الرجنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا ناک بھی جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا امیون سسٹم چاہتا ہے کہ یہ ڈسٹ اندر نہ آئے کسی بھی طریقے سے، یا یہ پولن جو ہے یہ سانس کی نالی میں نہ آنے پائے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسے مریضوں میں ناک میں غدود بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یہ غدود بھی امیون سسٹم کے ٹریگر کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں کہ سانس کی جو ناک کی نالی ہے یہ بند ہو جائے اور یہ ڈسٹ اور یہ پولن اندر نہ آنے پائے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین دوائی جو اس قسم کی الرجیز کی ہے وہ ہے ٹیوبرکلینیم۔ ٹیوبرکلینیم 200 پوٹنسی میں، ہائی پوٹنسی میں، یہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس ڈسٹ کو اور جو پولن ہے اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ اس طرح ٹریگرنگ ایکشنز جو ہے وہ نہیں پیدا کرتا جس سے آپ کو چھینکیں آئیں، رنی نوز ہو۔ اس کے علاوہ توجا اور سلیشیا، توجا اور سلیشیا یہ پھر جو ہے 2nd نمبر پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سانس کی نالیوں میں اگر اس الرجی کی وجہ سے کوئی انفلیمیشن پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور مریض کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے مستقل آرام آ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ کوئی الرجی کے علامات نہیں ہوتے۔ بالکل جی، دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں، آپ نے استعمال کرنی ہے۔ خیر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید اس حوالے سے کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب سے کریں گے۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہماری کالر تھیں, انہوں نے الرجی کے حوالے سے پوچھا تھا دوا کا, اور دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب ہماری یہ کالر تھی, انہوں نے کہا کہ چھینکیں زیادہ آتی ہیں. کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور کوئی سمٹم نہیں ہوتے, لیکن کھانسی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے, وہ بھی رات کے ٹائم پہ جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت وہ کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ الرجی بھی ہے کہ صرف آنکھیں جو ہیں سرخ ہو جاتی ہیں, یا سفر جب کر رہے ہوتے ہیں تب. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے. جی, آنکھوں کی جو الرجی ہے اسے کہتے ہیں کنجکٹیوائٹس, ٹھیک ہے. تو بالکل جس طرح آپ کے ناک کے ہم نے الرجی کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح آپ کے ناک کے ذریعے امیون سسٹم چھینکوں کے ذریعے اور ناک بہنے کے ذریعے جو ہے اس الرجی کو باہر رکھتا ہے, اسی طرح آپ کی آنکھیں بھی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے آنکھوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو آنکھوں کی الرجی ہے اس کی جو دوائی ہے وہ ہے یوفریزیا. یوفریزیا, جی, یوفریزیا اس کی بڑی بہترین دوائی ہے. اگر کسی کو بھی آنکھوں میں خارش ہو یا آنکھوں میں الرجی ہو, آنکھیں لال ہو جاتی ہو, آنکھوں سے پانی آتا ہو, تو یوفریزیا بڑی بہترین دوائی ہے. اسی طرح یہی الرجی اگر آپ کے سانس کی نالیوں میں چلی جائے, ٹھیک ہے, آپ کے لنگس کی طرف چلی جائے, تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کھانسی کو ٹریگر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں خشک کھانسی, ڈرائی کف جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے خشک کھانسی کی جن کو یہ الرجی ہے, ایک قسم ہے, اس کے لیے بھی یہی میڈیسن ہوگی؟ نہیں, پھر جب الرجی یہاں پہ چلی جاتی ہے پھر بیسیلینم آ جاتی ہے. بیسیلینم, جی, بیسیلینم. بیسیلینم جو ہے وہ کھانسی کے لیے ہے, اور آنکھوں کی جو الرجی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے دوا بتائی ہے, اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ بلال بات کر رہا ہوں چترال سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ پیٹ میں جلن بہت ہوتی ہے اور اس کے بعد سر بہت بھاری رہتا ہے, یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا بات کروائیں. جی, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹ میں جلن بہت ہوتی ہے کھانے کے بعد, کوئی چیز کھاتا ہوں تو وہ ہضم نہیں ہوتی. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی علامت؟ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بھاری ہو جاتا ہے, صحیح, سر درد بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ کال کے لیے. آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں, اس حوالے سے دوا بھی بتاتے ہیں. جی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں ایک تو پیٹ میں جلن سی محسوس ہوتی ہے, پھر سر میں جو ہے وہ درد بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد یا تو سر درد شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے, اور کوئی میڈیسن بھی؟ دیکھیں, ڈسپیپسیا کی بڑی بہترین دوائی جو ہے وہ ہے کاربوویج. کاربوویج, جی, کاربوویج 6 پوٹنسی میں, 6 پوٹنسی میں آپ کے معدے کی جلن کو کھانے کے بعد جو ہوتی ہے آپ کو یہ ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے معدے میں گیسٹرک ٹربل بنتی ہے تو آپ کے سر میں پھر درد بھی محسوس ہو جاتا ہے. تو کاربوویج 6 پوٹنسی میں استعمال کرنی ہے. ان کو ہر کھانے کے بعد استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ ان کو مستقل آرام آ جائے گا. صحیح. انہوں نے کہا کہ پیٹ میں مجھے زیادہ وہ ہوتی ہے, تو یہ آیا معدے کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل, کھانے کے بعد اگر ان کو ہو تو معدے کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے معدے کے جو پرابلمز ہیں اس کو کوئی وقت نہیں لگتا آپ کی آنتوں میں شفٹ ہونے میں, ٹھیک ہے. تو فرض کریں ایچ پائلوری اگر ہے آپ کو, تو وہ معدے سے ہوتے ہوئے آپ کے آنتوں میں جو ہے وہ پھر آپ کے اسٹول ٹیسٹ میں بھی وہ جو ہے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. جی, آپ اگر ایسی کوئی آپ کو تکلیف ہیں سامنے آتی ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیا کیجئے, کیونکہ معدہ ایک ایسا آرگن ہے ہمارے جسم کے اندر جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف منحصر ہے, کیونکہ کھانا پینا جب ہمارا صحیح ہمارے جسم کو لگ جائے گا تو ہماری جو صحت ہے وہ بھی اچھی ہوگی. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں انشکا بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟
میں نے ڈاکٹر حسیب سے پوچھنا تھا کہ مجھے لیکوریا کا پرابلم ہے نا, تو میں نے میڈیسن یوز کی ہے, لیکن ٹیمپریری طور پر مجھے آرام آ جاتا ہے, لیکن پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا, تو پرماننٹ علاج نہیں ہو رہا ہے نا, جس کی وجہ سے کون سی بیک میں بھی میڈیسن؟ پین ہوتا ہے اور ٹانگوں میں بھی پین ہوتا ہے. آپ کون سی میڈیسن استعمال کرتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہی ہیں؟ وہ میں نے میڈیکیشن, وہ ڈاکٹر تھے ان کی میڈیسن میں نے یوز کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا, وہ آپ نے استعمال کرنی ہے, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت جی شکریہ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں, آپ وہ استعمال کیجئے گا, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی ٹھیک ہے جی, تو ان کو لیکوریا کا جی، مرض ہے بالکل. اور کہہ رہی ہیں میڈیسن استعمال کی ہیں لیکن وقتی آرام آ جاتا ہے, اس سے ہمارے ٹانگوں میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے اور کمر میں بھی. جی بالکل, ایک دوائی ہے بوویسٹا. بوویسٹا. بوویسٹا 30 پوٹنسی میں, ٹھیک ہے. بوویسٹرا. جی بوویسٹا BOVISTA 30 میں. 30 جی, اور پوٹنسی. جو دوسری دوائی ہے وہ ہے سیپیا. سیپیا. SEPIA سیپیا 30 پوٹنسی میں. یہ دونوں دوائی استعمال کریں گی تو انشاءاللہ ان کو مستقل آرام آ جائے گا. یہ تمام خواتین جن کو یہ مسئلہ جی ہے وہ بالکل, استعمال کر سکتے ہیں. بالکل استعمال کر بالکل سکتے ہیں. بالکل. جی دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ استعمال کیجئے. خیر ہم بات کر رہے تھے الرجیز کے حوالے سے بھی, باتوں باتوں میں ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک کچھ آگاہی پہنچے ان امراض کے حوالے سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو چکی ہے, آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑے سے وقت میں کچھ مزید سوالات ڈاکٹر صاحب سے کریں. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جسم میں ایک خارش کی شکایت رہتی ہے, اکثر دیکھتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. یہ آیا یہ بھی کوئی الرجی کی ایک بالکل, قسم ہے؟ اسکن کے کافی سارے الرجیز ہو سکتے ہیں. آرٹیکیریا جیسے ہائیوز بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی ایک الرجی ہے. یا اسکن ڈرائنس کے سادہ خشکی کی وجہ سے بھی آپ کو خارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یا بعض اوقات آپ کے نروس سسٹم کے وائرس کی وجہ سے بھی آپ کو ہو سکتی ہے, جس طرح ہرپیز زوسٹر جو وائرس ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو خارش ہو سکتی ہے. اسکیبس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ڈرائی ایگزیما کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, سوریاسس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مطلب اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اسکن کی کافی ساری بیماریاں ہیں, لیکن یہ ساری بیماریاں ہومیوپیتھی میں بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, ٹریٹ ہوتی ہیں. بالکل جی, تو اس کے لیے کوئی ایسی دوا جو مطلب اگر ایسی وجوہات ہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اسکن کی ہومیوپیتھی میں سب سے بڑی جو دوائی ہے وہ ہے سلفر. سلفر. جی سلفر. ٹھیک ہے. خیر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں شبل بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر سے پوچھنا ہے, جی جی شدید درد ہو رہا ہے تو. جی آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی, تھوڑا سا آپ. جی میرے گردے میں پتھری ہے اور پتے میں بھی پتھری ہے. اچھا, گردے میں پتھری ہے اور پتے میں بھی پتھری ہے. جی جی, تو مجھے اس کا بہت شدید درد ہے. دوائی تو ہومیوپیتھی کی کھا رہی لیکن ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ سے؟ ٹھیک ہے, میں ان کو دوائی بتاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کے لیے. یہ ظاہر ہے اگر گردے میں پتھری ہے تو پیشاب میں بھی تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی. پتے میں بھی پتھری ہے اور گردے میں بھی درد بھی ہو سکتا ہے گردے میں. جو پتھری ہے اس کا حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر پتے میں پتھری ہے تو بعض اوقات آپ کو کوئی تکلیف نہیں بھی ہو سکتی, بعض اوقات آپ کو شدید درد بھی ہو سکتا ہے, قبض بھی ہو سکتی ہے, پیٹ میں سوجن بھی ہو سکتی ہے, اور بھی کافی سارے ایمرجنسی بھی کریٹ ہو سکتی ہے. جو پتے کی پتھری کی سب سے بڑی دوائی ہے وہ ہے فلتوری اور ڈائسکوریا. فلتوری اور ڈائسکوریا. ڈائسکوریا. جی ڈائسکوریا 30 پوٹنسی میں اور فلتوری 3x پوٹنسی میں. صحیح. جو ڈائسکوریا ہے وہ ان کے پتے کے درد کو نہیں آنے دے گی
اور اگر کوئی درد یا قبض ان کو ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. جو فلتوری دوائی ہے فلتوری، اس سے ان کی جو پتری ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو گردے کی پتری کی اگر بات کی جائے تو بربیرس بڑی بہترین دوائی ہے. بربیرس کیوں طاقت میں. بالکل. تو یہ جو پہلی دو دواؤں کے نام تھے ڈاکٹر صاحب نے بتائی، یہ پتے کے جو پتھری ہے اس سے جو تکالیف ہیں اس میں کمی ہو جائے گی، اور جو بربیرس ہے وہ گردے کی جو پتھری ہے وہ نکل سکتی ہے اس سے. اس دوا سے ان تینوں دواؤں کا استعمال آپ نے کرنا ہے. اور جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بھی اور گردے کی پتھریوں کے حوالے سے، مثانہ کی پتھریوں کے حوالے سے، ہومیوپیتھی میں اس حوالے سے میڈیسنز موجود ہیں اور ان کے 100% ریزلٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں. تو آپ استعمال کیا کیجئے. کچھ لوگ تو بالکل ہمت ہار جاتے ہیں جب پتے کی، خاص کر یہ خواتین میں زیادہ مسئلہ ہے، پتا ریموو کروا دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہی آپ پتھری جو ہے میڈیسن استعمال کریں ہومیوپیتھی کی تو وہ ختم ہو سکتی ہے. تو ہم اس پہ مزید بھی ڈیٹیل میں تفصیل میں نیکسٹ کسی پروگرام میں بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اکثر خواتین میں دیکھنے میں آتا ہے. یہ جو گال سٹون ہے نا، گال سٹون، ٹھیک ہے، یہ ڈیزالو ہونے میں کافی وقت لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. مریض کو سالہ سال دوائی کھانی پڑتی ہے. بالکل. جو گردے کی پتری ہے وہ تو بربیرس کے آپ اگر ہیوی ڈوز دے دیں اور چھوٹی پتری ہو تو 1-2 دن میں جو ہے وہ نکل جاتی ہے. بالکل. اور اگر بڑی پتری ہے اس کے لیے تھوڑا زیادہ وقت لگے گا. ہاں، اس کے لیے پھر میڈیسن کی لو پوٹنسیز اور زیادہ وقت جو ہے وہ، کیونکہ اگر بڑی پتری کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں دوائیوں کے ذریعے تو وہ اگر نیچے آ جاتی ہے اور نالی میں پھنس جاتی ہے تو مریض کے لیے ایمرجنسی کریٹ ہو جاتی ہے. پھر مریض کو مجبوراً جو ہے وہ اوپن سرجری یا کیتھیٹر کے ذریعے وہ پھر نکلوانا پڑ جاتا ہے. صحیح. بالکل جی. آپ نے یہ دواؤں کے استعمال کرنے ہیں. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سنا بات کر رہی ہوں منصورہ سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. میری گلے میں درد ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی میڈیسن بتا دیں. ذرا دوبارہ بتائیے. گلے میں درد ہوتا ہے؟ جوڑوں میں. جوڑوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی کرنی تھی. جی جی کیجئے. میرے بال گرتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی بتا دیں. جی دوبارہ بتائیے. بال گرتے ہیں. بال گرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جی بہت شکریہ کال کے لیے. جی ان کے ایک تو بال گرنے کا مسئلہ ہے اور دوسرا جوڑوں میں درد بہت زیادہ. جی بالکل، یہ ان کی وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے. صحیح. جی وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد جی جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جو بال ہیں وہ بھی آپ کے گر سکتے ہیں. تو کلکیریا کارب ان کو استعمال کرنی چاہیے. صحیح. کلکیریا کارب 200 کلکیریا کارب. اس کے ساتھ ان کی جو جوڑوں کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی وجود میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی اور بال گرنا بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن بال گرنے کے لیے جو مخصوص دوائی ہے ہومیوپیتھی میں وہ ہے ایسڈ فلور. ایسڈ فلور. جی ایسڈ فلور. جی بالکل. جی ایسڈ فلور جو ہے بال گرنے کی شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، ان کو یہ پرابلم رہتا ہے تو آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جس طرح جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کی، وٹامن ڈی کی کمی ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایک قدرتی ہمارے پاس اس کا ذریعہ ہے سورج. جی بالکل بالکل. ہمیں کیونکہ ہم پورا جیسے ہم دیکھتے ہیں گرم علاقوں میں لوگ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ سائے میں گزار دیتے ہیں. دیکھیں جی آج کل تو ساری زندگی کنکریٹ بلڈنگوں کے اندر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اسکن کے اندر جو ہے سورج کے ذریعے کچھ ایسے کولیسٹرول مولیکیولز ہوتے ہیں جن کو سورج کی وجہ سے جو ہے وہ وٹامن ڈی کی شکل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. قدرتی فینومینا ہے. ٹھیک. جوڑوں کے امراض لوگوں کو آج کل بہت سہنے پڑ رہے ہیں. میدے کی جو دوائی ہے، میدے کی جو صبح نہار پیٹ کیپسول کھائی جاتی ہے بہت زیادہ، یہ اس کی بڑی جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہے آپ کے جوڑوں کے فلوئڈز کو خشک کرنا. جی تو جوڑوں کی تکلیف آج کل میدے کی دوائیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سامنے آتی ہے. جن
خصوصاً نوجوانوں میں اگر جوڑوں کی تکلیف ہو، ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں معدے کی جو ادویات ہیں وہ ان کا استعمال جو ہے وہ سبب بنتا ہے، وجہ بنتی ہے آپ کے یہ جوڑوں کے درد کی بھی. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سیاکوٹ سے بات. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے گلے سے چیز نا عربی میں پتہ نہیں کیا ہے، کوئی بھی چیز کھاتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز اڑی ہے. جی دوبارہ بتائیے گا، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. گلے سے کوئی چیز آتی، کوئی چیز نا گلے کی کوئی پانی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. اچھا، یہ گلے میں کوئی چیز اس طرح محسوس ہوتی ہے، یہ بڑی مخصوص سمٹم ہے، اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گلے میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت خر خر کی اور وہ آواز آتی ہے. تو سلیشیا اس کی دوائی ہے. سلیشیا، جی سلیشیا اس کی دوائی ہے. سلیشیا 6 ایکسپوٹنسی میں، اس کے ساتھ ان کی گلے کی تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ بعض اوقات آپ کا ریشہ جو گلے میں گرتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور اکثر ڈاکٹر صاحب یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کھانا پینا جو بھی کرتے ہیں، کھانا جیسے اٹک گیا ہے، کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں کہ جی گلے میں جیسی چیز اٹک گئی ہے، اس کے پیچھے کیا؟ انفلیمیشن، سوزش. جی تو اس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن ہے جو لیں؟ بالکل، ہیپر سلفر. جی ہیپر سلفر 30 پوٹنسی میں. صحیح، بالکل. جی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، طبی مسائل ہیں جو اکثر لاحق رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ صحت کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بر وقت جو ہے، جب بھی آپ اپنے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسی علامات محسوس کرتے ہیں، تو فوراً آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور گلے کو تو آسانی دیکھ بھی لیا جا سکتا ہے. بالکل، وہ تو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کے گلے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو بالکل جی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بہت سارا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی صحت کے مالک رہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں آپ کی اچھی صحت کے حوالے سے بات چیت کی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں مزید کچھ سوالات لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.